السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، بالخصوص پاکستان کے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کو اور فدائین اسلام کو میرا سلام ہو، اور آج کا پیغام 14 اگست کا پیغام میرا کہ میں جشن آزادی اس وقت تک نہیں مناؤں گا جب تک اسلام کا نفاذ پاکستان کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، بلکہ حاصل نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 27 رمضان کو ہمیں عطا کیا، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام لینے ہیں وہ 77 سال سے وہ ہم لے نہیں رہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی انسان کی، بندے کی نے آزادی نہیں لی، یہ اللہ نے ہمیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا۔ آج بھی ہم آزاد نہیں، آج بھی ہم وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک مسلمان خلیفہ نہیں دے سکے، اس کا چناؤ نہیں کر سکے۔ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے۔ ہم اقتدار ان لوگوں کو دیتے رہے جو مال و دولت کے پجاری اور حفظ پرست ہوں۔ ہم نے اقتدار ان لوگوں کو دیا جو ہمیں جو ہمارے منہ کا نوالا بھی چھین لیتے ہیں، ہمارے بچوں کا نوالا بھی چھین لیتے ہیں، اور بڑے بڑے محلات اور جزیرے انہوں نے خرید لیے بیرون ممالک میں۔ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے اس میں اللہ کے گھروں کو گرانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ اور IMF کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے، اور میں پولیس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے بیٹے اور بھائی ہو، آپ ہم میں سے ہو، آپ بھی مسلمان ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم سب کے رول ماڈل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک خراش نہیں دی کسی انسان کو، کسی پرندے کو، کسی جانور کو، آپ نے درگزر سے کام لیا۔ ہم اس کے امتی ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں؟ ہم کیوں سر عام پگڑیاں اچھا رہے ہیں؟ آج جتنا کام میاں نواز شریف نے کیے اس پہ ان کے بھائی، ان کی بیٹی اور ہوم منسٹر سب نے پانی پھیر دیا۔ عوام اس وقت خودکشیاں کر رہی ہے، اپنے بچوں کو مار رہی ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل اور ٹیکسز اتنے بڑھا دیے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا،
جذبہ ایمانی سے سرشار کیا، شہادت کا جذبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاصہ عطا فرما دیا گیا۔ میں کس طرح جشن آزادی مناؤں؟ میں آج بھی آزاد نہیں ہوں۔ میں آج بھی ان فرعونیوں کے جنگل میں پھنسا ہوا ہوں۔ تمام پاکستان کے ادارے رشوت خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس رشوت نہیں اس کو جیل دی جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ ہم تھانوں میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں۔ اے پولیس والوں، میرے بھائیوں، آپ ہمارے بیٹے ہو، آپ ہم میں سے ہو۔ جب تم اس ادارے کے اندر داخل ہوتے ہو تو آپ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کسی کا چلان کرنا ہے تو خاموشی سے کیجئے، اور کسی کو چھوڑنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہ اس قدر ظلم و ستم ہے، کوئی انصاف نہیں۔ جس ملک کے اندر ناپ تول میں کمی کی جائے، ملاوٹ کی جائے خوراک کے اندر، اور ان بڑے بڑے گروہوں کے تمام ملیں اور فیکٹریاں ہیں جس میں چینی بھی بنتی ہے، آٹا بھی بنتا ہے، اور مرغی بھی تیار ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو حکومت کرتے ہیں، ان کے پاس ہے سب کچھ۔ 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ بڑی مشکل سے چٹنی اور پیاز کے ساتھ اپنا کھانا کھاتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور 1 کروڑ عیاشی کرتے ہیں۔ ہندوستان کا کوئی بھی لیڈر اس کا اکاؤنٹ باہر نہیں ہے، اور یہ بدبختی ہے ہماری کہ انہوں نے بل جو پاس کیا ہے کہ ڈالر کروڑوں لے جاؤ، لیکن 5,000 روپیہ آپ کی جیب میں ہو تو وہ پاکستانی کرنسی 5,000 باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر ہیرا پھیری دیکھو بجلی کے بلوں میں، یہ کھیل کھیل کے کہاں سے لے گئے۔ آج میں مشکور ہوں مذہبی جماعتوں کا جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کے لیے باہر نکلے، اور غریبوں کے لیے بھی نکلو۔ اے جماعت اسلامی والو، اے مولانا فضل الرحمان، غریبوں کو کوئی سوچو جو دن رات خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ٹیرف چینج کرواؤ، یہ کم کراؤ، یہ بجلی کے بل کم کراؤ، یہ جتنے بھی کوئی آپ گیس کا میٹر لگوانا ہے تو 40,000 روپیہ سیکورٹی دو۔ کہاں سے غریب آدمی دے گا؟ یہ نئے نئے قوانین لا رہے ہیں، نئے نئے ظلم و ستم ڈال رہے ہیں۔ میں کیسے جشن آزادی مناؤں؟ میرا ملک یرغمالیوں کے ہاتھ میں ہے، ہائی جیک ہو چکا ہوا ہے۔ ان کی اولادیں آئیں گی آگے، ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں یہ موت سے وہ خلیفہ جب خلافت آئی تو عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے خزانچی سے کہا میرا ماہانہ صرف اتنا لگایا جائے جتنا ایک مزدور کا ہے، اور ان کا ماہانہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ لگ چکا ہوا ہے۔ تنخواہیں اپنی دیکھو، 3 لاکھ سے 13 لاکھ بنا دیا گیا۔ اور ظالموں، تمہاری یاشییں، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اربوں میں، صدر صاحب کا خرچہ اربوں میں، جبکہ وہ بنڈی کھاتا ہے۔ اور کیوں اتنا خرچہ بنڈی کھانے والے کا؟ اور خدا کے لیے رحم کرو، تم باہر نکلتے ہو، تم گرمیوں میں بھی پینٹ کوٹ پہن کے اسٹیجوں پہ تقریریں کرتے ہو، تم باہر کے ملکوں کا ٹور کرتے ہو، یہ IMF سے سود لیتے ہو، یہ سود 60 سال سے سود کھلا کھلا کے یہ سودی پیسہ تمام سرکاری اداروں سن لو، تم بھی یہ کھاتے ہو، تمام علماء دین تم بھی کھاتے ہو، جو مسجدوں میں آپ کو جو ملتا ہے ماہانہ، فوج تم بھی یہی سود کا پیسہ تمہیں ملتا ہے، اور خزانے کو خالی کر کے رکھ دیتے ہیں۔
آج دیکھو بنگلہ دیش، افغانستان جو 20 سال سے جنگ میں تھا، اور اس کا افغان کا روپیہ کدھر ہے، ہمارا روپیہ کدھر ہے، اور بنگلہ دیش کی معیشت کدھر چلی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن یہ چند خاندان جو ہیں ان کے یہی رہیں گے اور ان کے بچے رہیں گے ہوش کے ناخن لو، لہٰذا میں جشن آزادی نہیں مناؤں گا اس وقت تک جب تک تم قرآن کو اپنا آئین نہیں مانتے۔ اے مذہبی جماعتوں، تم قرآن کو اپنا آئین کیوں نہیں بناتے؟ قرآن ہمیں نہیں چاہیے انگریز کا آئین، ہمیں نہیں چاہیے بھٹو کا آئین، ہمیں نہیں چاہیے نواز شریف کا آئین، ہمیں آئین بنا بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آئین چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست چاہیے۔ جو بھی گلوکار اٹھتا ہے، فیمی چرسی اٹھتا ہے، وہ جناب اس ملک پہ قابض ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے، میرے نبی کہتا ہے، دوستی رکھو تو نمازی سے رکھو، پرہیزگار سے رکھو، جو صوم و صلوات کا پابند ہے، جس کی زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ یہ الیکشن، یہ جو الیکشن کراتے ہیں اس کو ختم کرو، صرف صدر کا چناؤ کرو، اور صدر اپنی کیبنٹ خود بنائے اور اس کی کمیٹی بنائے، مجلس شورا بنائے، تاکہ یہ اخراجات الیکشن کے بھی ختم ہو جائے۔ نئے نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں، CCD بنایا جا رہا ہے، پیرا ملٹری فورس بنائی جا رہی ہے جی، اور کیا کیا فورسیں بناؤ گے اپنے اقتدار کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ انہوں نے غلط کام کیے اور عوام کو، غریبوں کو کی روٹی چھین لی۔ آج چینی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں مل رہی، کدھر گئی ہے؟ چکن دیکھو، اس کا ریٹ نہیں لگاتے۔ ضلع کے DC مر چکے ہیں، وہ نہیں اٹھتے، وہ نہیں دیکھتے۔ پیرا فورس نے جا کے دیکھا ہے، اس کے ریٹوں کو دیکھا ہے۔ میں ڈیلی بازار میں جاتا ہوں، مارکیٹوں میں جاتا ہوں، بالکل کوئی نہیں ایکشن لے رہا۔ اگر یہ فورسز بنائی ہیں تو فورسز ایمانداری سے اپنا کام کرے، چلان دے، گالی نہ دیں کسی کو، چلان ہاتھ میں ای چلان دے، جا کے بینک میں جمع کرائیں۔ میں اپیل کرتا ہوں جو سیاسی، مذہبی، سیاسی تم بھی مسلمان ہو، مذہبی جماعتوں صرف اپنے آپ کو یہ پیسے بناؤ مشینیں مت بناؤ، یہ مسجدوں کو روزی روٹی کا ذریعہ مت بناؤ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ یہ آپ کے محل، یہ آپ کے جزیرے، خدا کی قسم ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ادھر ہی رہ جانے ہیں۔ فرعون کدھر گیا، قارون کدھر گیا، ان کے خزانے کدھر گئے، بتاؤ تمہارے کدھر جائیں گے؟ تم سب بیمار ہو، ذہنی، جسمانی، روحانی بیمار ہو، اور انشاءاللہ پاکستان رہے گا۔ پاکستان کو جو خوشخبری ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ چند گھنٹوں میں اس کو منی سپر پاور بنایا، پاکستان سپر پاور بنے گا، پاکستان پوری دنیا پہ راج کرے گا، اور خلیفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ آرمی سے ہی آ سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے بھی آئے اللہ اپنا خلیفہ بھیجے۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔